بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ جو ہمارا عورتوں کی کہانیاں سلسلہ ہے، آج اس کی تیسری قسط ہے۔ پہلی کہانی کا عنوان ہے ایک عقل مند بڑھیا۔ ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک بہت نیک بڑھیا رہتی تھی جو بکثرت روزے رکھتی تھی اور بہت نماز پڑھتی رہتی تھی، اور اس کا بیٹا جو کہ صراف تھا وہ شراب اور کھیل میں منہمک رہتا تھا۔ دن میں تو وہ دکان میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر درہم و دیناروں کی تھیلی اپنی والدہ کے پاس رکھوا دیتا اور چلا جاتا اور رات بھر شراب خانوں میں رہتا۔ ایک چور نے اس کی تھیلی اڑانے کی ٹھان لی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور اس طرح گھر میں داخل ہو گیا کہ اسے خبر نہ ہو سکی اور چھپ گیا، اور اس شخص نے تھیلی اپنی ماں کے سپرد کر کے اپنی راہ لی اور ماں گھر میں تنہا رہ گئی۔ اس مکان میں ایک ایسا کمرہ تھا جس کی دیواریں مضبوط اور دروازہ لوہے کا تھا۔ وہ اپنی قیمتی اشیاء اس کمرے میں رکھتی تھی اور تھیلی بھی۔ چنانچہ تھیلی اس نے اس کمرے کے دروازے کے پیچھے رکھ دی اور وہیں بیٹھ گئی اور اپنے سامنے افطار کا سامان رکھ لیا۔ چور نے سوچا کہ اب وہ اس کو تالا لگائے گی اور سو جائے گی تو میں دروازہ الگ کر کے تھیلی لے لوں گا۔ جب وہ روزہ افطار کر چکی تو نماز پڑھنے کو کھڑی ہو گئی اور نماز لمبی ہو گئی اور آدھی رات گزر گئی، اور چور حیران ہو گیا، ڈرنے لگا کہ صبح نہ ہو جائے۔ اب وہ گھر میں پھرا، وہاں اس کو ایک نئی لنگی مل گئی اور کچھ خوشبو، تو اس نے وہ لنگی باندھی اور خوشبو کو سلگایا اور سیڑھی سے اترنا شروع کیا اور بہت بوئی آواز بنا کر آواز نکالنا شروع کی تاکہ بڑھیا گھبرا جائے۔ لیکن بڑھیا دلیر تھی، سمجھ گئی کہ یہ چور ہے، تو بڑھیا نے کانپتی ہوئی آواز بنا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ تو چور نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں، رب العالمین کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ اس نے مجھے تیرے بیٹے کے پاس بھیجا ہے، وہ فاسق اور شرابی ہے، تاکہ میں اسے نصیحت کروں اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس سے وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ تو بڑھیا نے یہ ظاہر کیا کہ گھبراہٹ ہے، اس پر غشی طاری ہو گئی ہے، اور اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اے جبریل، میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ نرمی کرنا، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو چور نے کہا، میں اس کے قتل کرنے کو نہیں بھیجا گیا ہوں۔ بڑھیا نے پوچھا، پھر کس لیے بھیجے گئے ہو؟ کہا اس نے کہ اس کی تھیلی لے لوں اور اس کے دل کو رنج پہنچاؤں، پھر جب وہ توبہ کر لے تو تھیلی اسے واپس کر دوں۔ بڑھیا نے کہا، اچھا جبریل، اپنا کام کرو اور جو کچھ تجھے حکم دیا گیا اس کی تعمیل کر۔ تو اس نے کہا، تو کمرے کے دروازے سے ہٹ جا۔ وہ ہٹ گئی اور اس نے دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا تاکہ تھیلی اور قیمتی سامان لے جائے، اور ان کی گٹھلی بنانے میں مشغول ہو گیا۔ تو بڑھیا نے آہستہ سے جا کر دروازہ بند کر لیا اور زنجیر کو کنڈے میں ڈال دیا اور تالا لا کر اسے مقفل کر دیا۔ اب تو چور کو موت نظر آنے لگی اور باہر نکلنے کے لیے کوئی ہیلہ سوچنے لگا، مگر کوئی صورت نظر نہ آئی۔ پھر بولا، اے بڑھیا، دروازہ کھول تاکہ باہر نکلوں، کیونکہ تمہارا بیٹا نصیحت قبول کر چکا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا، اے جبریل، مجھے ڈر ہے کہ میں کواڑ کھولوں تو تیرے نور کے ملاحظہ سے میری بینائی نہ جاتی رہے۔ تو اس نے کہا، میں اپنے نور کو بجھا دوں گا تاکہ میری آنکھیں ضائع نہ ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، اے جبریل، تیرے لیے اس میں کیا مشکل ہے کہ تو چھت سے نکل جائے یا اپنے پر سے دیوار کو پھاڑ کر چلا جائے، اور مجھے یہ تکلیف نہ دے کہ میں نگاہ کو برباد کر ڈالوں۔ اب چور نے محسوس کیا کہ بڑھیا دلیر ہے، اب اس نے نرمی اور خوشامد شروع کی اور توبہ کرنے لگا۔ تو بڑھیا نے کہا، یہ باتیں چھوڑ، اب نکلنے کی کوئی ترکیب نہیں، جب تک دن نہ ہو جائے۔ اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، اور وہ اس سے سوال کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور اس کا بیٹا بھی واپس آ گیا۔ ماں نے سارا واقعہ بیٹے کو سنایا، وہ کوتوال پولیس کو بلا لایا۔ اس نے دروازہ کھول کر چور کو باندھ لیا۔ سبق: خدا تعالیٰ کی عبادت اور یاد سے روحانیت بڑھتی اور دلیری پیدا ہوتی ہے۔ عقل مند بڑھیا خدا یاد تھی، اس نے بڑھاپے میں ایک شاطر چور کا مقابلہ کیا اور اپنی حسن تدبیر سے اسے پکڑوا دیا۔
برعکس اس کے آج کل کی ماڈرن عورتیں چوہے سے بھی ڈرتی ہیں اور ڈر کا چیخ بھی مارتی ہیں، تو چیخ بھی انگلش لہجے میں۔ خدا سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، اور خدا سے نہ ڈرنے والا ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اگلی کہانی، ایک عقل مند لڑکی۔ ایک شخص شن نامی عرب کے بڑے دانش مندوں میں سے تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں سفر میں ہی اپنا وقت گزارتا رہوں گا جب تک مجھے کوئی عورت اپنی جیسی ملے اور اس سے میں نکاح کر لوں۔ مطلب یہ کہ جب تک میں کسی عقل مند عورت سے نکاح نہ کر لوں گا اس وقت تک میں سفر میں ہی رہوں گا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھا کہ اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اس بستی میں جا رہا تھا جہاں پہنچنے کا شن نے ارادہ کیا تھا، تو یہ اس کا ساتھی ہو گیا۔ جب یہ دونوں روانہ ہوئے تو اس سے شن نے کہا، تم مجھے اٹھا کر لے چلو گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ تو اس کے ساتھی نے کہا، جاہل آدمی ایک سوار دوسرے سوار کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ پھر دونوں چل رہے تھے تو انہوں نے ایک کھیت کو دیکھا جو پکا ہوا کھڑا تھا۔ تو شن نے کہا، کیا تم کو اس بات کی خبر ہے کہ یہ کھیت کھایا جا چکا یا نہیں؟ اس نے کہا، اے جاہل، کیا تو دیکھتا نہیں کہ یہ کھڑا ہے؟ پھر دونوں کا گزر ایک جنازہ پر ہوا تو شن نے کہا، تمہیں خبر ہے صاحب جنازہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس نے کہا، میں نے تو اس سے زیادہ جاہل کو نہیں دیکھا۔ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ لوگ زندہ ہی دفن کرنے جا رہے ہیں؟ پھر وہ شخص شن کو اپنے گھر پر لے گیا، اور اس شخص کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کو شن کا سارا قصہ سنایا اور کہا کہ یہ بڑا جاہل آدمی ہے۔ طبقہ نے اپنے باپ سے یہ سارا قصہ سن کر کہا، اے میرے باپ، وہ تو بڑا دانا آدمی ہے، اس کا یہ قول کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں اس خیال سے تھا کہ تم مجھے کوئی بات سناؤ گے یا میں تمہیں سناؤں، تاکہ ہم اپنا راستہ تفریح کے ساتھ پورا کر لیں۔ اور اس کا یہ کہنا کہ یہ کھیت کھایا یا چکایا نہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ دریافت کرنا تھا کھیت والوں نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت خرچ کر لی ہے یا نہیں، اور میت کے بارے میں اس کو پوچھنا کہ یہ زندہ یا مردہ، اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آیا اس نے اپنے پیچھے کوئی ایسا چھوڑا بھی ہے جو اس کے نام کو زندہ رکھ سکے یا نہیں۔ یہ شخص اپنی بیٹی سے یہ باتیں سن کر شن کے پاس آیا اور اپنی بیٹی کی تمام باتیں اس کو سنائیں، تو شن نے اسی سے نکاح کا پیغام دیا اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ سبق، ہر کلام کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ جو سمجھدار اور عقل مند ہیں وہ کلام کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ صرف ظاہر کو لینا اور باطن کی طرف توجہ نہ دینا عقل مندوں کا کام نہیں۔ قرآن و حدیث کی کئی ارشادات پر اہل ظاہر نے صرف ظاہر کو دیکھ کر اعتراض جڑ دیے۔ مثلا آریوں کے رشی دیانند نے اور منکرین حدیث کے امام عبداللہ چکروالی نے قرآن اور حدیث کے الفاظ کو لے کر جاہلانہ اعتراض کر دیے اور کہا کہ یہ باتیں معاذ اللہ غلط ہیں، حالانکہ ان کے اعتراضات بجائے خود غلط ہیں، کیونکہ ان ارشادات کے مقاصد و مطالب تک ان کی نظر پہنچی ہی نہیں۔ قرآن و حدیث کے ارشادات کے مقاصد پر امامان دین کی نظر پہنچی، اور انہوں نے ہمیں بتایا اور سمجھایا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مقصد اور ان کے کلام کی یہ مراد ہے۔ بس ہمیں ان ائمہ دین کا غلام بن کر خدا رسول کے ارشادات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین کی جن کو سمجھ اللہ نے دی، اللہ نے دی، دین کی جن کو سمجھ اللہ نے دی، ایسے اللہ والوں کی کر پیروی۔ دین کی جن کو سمجھ اللہ نے دی، ایسے اللہ والوں کی کر پیروی۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں شامل تیسری کہانی، ایک حسابدان بڑھیا۔ ایک بڑھیا نے ایک بنیے سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنا کچھ روپیہ تجارت میں لگاؤں، مگر اس بارے میں مجھے ذرا بھی تجربہ نہیں۔ اگر تم مجھے اپنے تجربہ سے فائدہ پہنچا سکو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بنیے نے جواب دیا کہ تجارت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر اصل رقم نہ لی جائے تو ہر 6 ماہ کے بعد دگنی ہو جاتی ہے۔ بڑھیا نے پوچھا، تمہاری تجارت اس قسم کی ہے؟ بنیے نے جواب دیا، واقعی میرا کاروبار اسی قسم کا ہے کہ میں جو روپیہ لگاتا ہوں وہ ششمائی کے بعد دگنا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تھوڑے عرصہ میں 3 مکان بنائے، 2 لڑکیوں کا بیاہ کیا، اور میرا باپ جو قرض چھوڑ مرا تھا وہ بھی سب بے باک کر دیا ہے۔ یہ سن کر بڑھیا نے اپنے دوپٹہ کے آنچل سے ایک ادنی کھولی اور بنیے کے ہاتھ میں دے کر بولی، تو تم یہ میری ادنی اپنی تجارت میں لگا لینا، جب میں آؤں گی
اپنا حساب کر کے جو کچھ نکلتا ہوگا لے لوں گی۔ بڑھیا کی یہ بات سن کر بنیا حیران ہوا، مگر رحم دل آدمی تھا، اس نے بڑھیا کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور اس کی ادنی اپنے حساب میں جمع کر لی۔ 12 سال گزر گئے، بنیا بڑھیا کی ادنی کا واقعہ قریب قریب بھول گیا تھا۔ یک بڑھیا نے آ کر کہا حساب کر دو۔ بنیا ہکا بکا رہ گیا، اس نے بتیرا یاد کیا مگر یاد نہ آیا کہ اس بڑھیا کو کیا دینا ہے۔ جب اس نے ساری کہانی سنائی تب بنیا مان گیا کہ میں نے اپنے کاروبار میں تیری ادنی لگا رکھی اور میں نے تو اس سے اقرار کیا تھا کہ تیری ادنی ہر ششمائی کے بعد دگنی ہوتی جائے گی۔ بڑھیا نے کہا بھائی میرا حساب کر دے، اتنی عمر ہو گئی ہے، کون جانے کب دم نکل جائے۔ بنیا نے 2 روپے نکال کر بڑھیا کے حوالے کی اور کہا لے جا، یہ تیری ادنی ہے۔ بڑھیا نے شور مچا دیا کہ ارے بنیا کچھ خدا کا خوف کر، کیوں ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے، جو مجھ غریب عورت کا روپیہ دبانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر کیا بات ہے، سب دکاندار جمع ہو گئے اور بولے کیوں کیا بات ہے۔ بڑھیا نے سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا اور کہا کہ یہ میرا حساب نہیں کرتا اور مجھے صرف 2 روپے دے کر ٹالتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرا پائی کا حساب ہو اور جو کچھ اس کے ذمے نکلے پورے کا پورا دلایا جائے۔ ایک دکاندار نے بنی سے کہا کہ بڑھیا تو ٹھیک کہتی ہے، تو حساب کیوں نہیں کرتا۔ بنی نے کہا تو ہی قلم دوات لے کر بیٹھ جا اور حساب کر دے۔ دکاندار بولا 12 سال کی 24 ششمائیاں ہوتی ہیں، اس لیے اس بڑھیا کی ادنی 24 دفعہ دگنی ہو جائے گی۔ بڑھیا نے کہا تیرا بیٹا زندہ رہے، یہی تو میں چاہتی ہوں، بس اب بیٹھ کر حساب کر دو۔ حساب ہونے لگا۔ بڑھیا کی ادنی 12 سال کی ششمائیوں کی اس طرح بڑھتی گئی۔ پہلی ششمائی میں 1 آنا، دوسری ششمائی میں 2 آنے، تیسری ششمائی میں 4 آنا، چوتھی میں 8 آنے، 5ویں میں 1 روپیہ، چھٹی میں 2 روپے، 7ویں میں 4 روپے، 8ویں میں 8 روپے، اور پھر 9ویں ششمائی میں 16 روپے، 10ویں میں 32 روپے، 11ویں میں 64 روپے اور 12ویں ششمائی میں 128 روپے۔ اس طرح کرتے کرتے 256، پھر 512، پھر 1024، پھر 2048، پھر کرتے کرتے یہ سلسلہ 5,24,288 روپے تک جا پہنچا۔ پس بڑھیا کو ایک ادنی کے بدلے میں 5,24,288 روپے ملے۔ سبق: علم کے بڑے فائدے ہیں۔ بڑھیا نے اپنے علم حساب کی بدولت ایک ادنی کے بدلے لاکھوں روپے حاصل کر لیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر کام کرتے وقت انجام کی طرف بھی نظر رکھنی ضرور چاہیے، ورنہ نقصان کا خطرہ ہے۔ بنیا نے اپنی اصول کے مطابق ادنی لیتے وقت انجام کی طرف نظر نہ کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے لاکھوں کا نقصان ہوا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے اور ہے بھی غیر یقینی، لیکن ایک تجارت آخرت کی بھی ہے جس کی خبر خدا تعالیٰ نے دی ہے، اور آخرت کی تجارت یقینی اور سچی ہے۔ اللہ فرماتا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں اور ہر میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس خرچ کو اس طرح بڑھا دیتا ہے کہ جس طرح زمین میں گندم کا ایک دانہ بونے سے اس ایک دانے سے 7 بالیں اگتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا ایک دانہ بڑھ کر 700 دانے بن جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا یہ محض فضل و کرم ہے کہ ہمارے ایک معمولی خرچ کو بڑھا کر 700 گنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔